السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اہدنا وسددنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے شروع کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، کون سے لوگو؟ آمنو، ایمان والو، اے ایمان والو یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ لا تقولو، لا نہیں، تقولو تم کہو، راعنا رائنا یا رعایت کیجیے ہماری، وقولو اور کہو، انظرنا نظر کیجیے ہماری طرف، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ ہی المشرکین مشرکین، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل کہ اتاری جائے، نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی بھی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھے پکار رہے ہیں، اور ہمیں کتنی محبت کے انداز سے پکار رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمیں ہماری صفت ایمانی سے پکارا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر کسی کو پکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے محبت ٹپکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پکارتے ہیں تو آپ کا بلانے کا انداز بتاتا ہے آپ کے دل میں اگلے بندے کی کتنی اہمیت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے قریش محمد کہہ کر نہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہہ کے پکارا جاتا تھا، اسی طرح حضرت عثمان کو غنی کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ تو بہترین انداز ہے کسی کو اس کی صفات کے ساتھ پکارنا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہماری صفت ایمانی سے پکار رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگلا جو آیت کا پورشن ہے، اس آیت کے پورشن میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کے، یہود کے ایک اور گناہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے ایک اور کرائم سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا بلکہ انظرنا کہو۔ ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی محفل اٹینڈ کرنے کوئی بھی آ جاتا تھا، یہود بھی سنتے تھے اور مشرکین بھی سنتے تھے، مسلمان بھی سنتے تھے۔ تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کو سننے سے نہ روکا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سننے کے لیے ہر طرح کے لوگ آتے۔ جب سنائی جاتی باتیں، ہدایت کی باتیں بتائی جاتی، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ یہود کے کچھ لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی، تو جو بدوی لوگ تھے، جو ان پڑھ لوگ تھے، جنہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کر پکارتے تھے، راعنا کہہ کر بلاتے۔ راعنا، راع یراعی، فعل یفعل مفعل، یعنی کہ عربی میں کہتے ہیں رعایت کرنا یا حفاظت کرنا یا کسی پر دھیان دینا۔
اور عربی میں راؤن ایک کسی ایسے جاندار کے لیے آتا ہے کہ جاندار کی طرف دھیان دینا یا کسی جاندار کا دھیان رکھنا، جیسے ہمارے ہاں مائیں بچوں کا دھیان رکھتی ہیں، ہر وقت بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، فکر ہوتی ہے، کوئی بھی کام گھر کا کر رہی ہیں تو دماغ میں اولاد چل رہی ہوتی ہے، اولاد کے کام چل رہے ہوتے ہیں، ایون نماز میں بھی دھیان اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو عربی میں کہتے ہیں کہ کسی کا ایسے دھیان رکھنا اور وہ چیز بھی جاندار ہو۔ رائنا فعل امر ہے، آپ کے اور میرے لیے حکم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے لا تقولو، کہ تم نے نہیں کہنا رائنا۔ رائنا کہو گے غلط ہو جائے گا، تم نے رائنا نہیں کہنا۔ اب جب کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو بدوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے، رائنا کہہ کر پکارتے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، پلیز دوبارہ بتا دیں، سمجھ نہیں آیا، ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیں، تو رائنا کہتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا آپ کو پکارتا ہے تو بعض دفعہ انسان اس پکار پہ دھیان نہیں دیتا۔ یہود کیا کرتے تھے، یہود اس میں بگاڑ کر دیتے تھے۔ وہ کیا کرتے، جان بوجھ کے رائنا میں حمزہ کے بعد یا لگا دیتے اور اس کو نا تھوڑا زور دے کر پڑھتے ہیں رائنا، اور جب وہ رائنا کرتے تو رائنا عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو، تو وہ پکار کر کہتے ہیں رائنا، اور جب دوبارہ پوچھا جاتا کیا کہا تو کہتے نہیں نہیں ہم نے تو رائنا کہا ہے۔ تو عربی کو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت وسیع لینگویج ہے، عربی میں کسی کو اس کے پیشے سے پکارنا یہ بہت بڑی بے عزتی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے پیشے سے پکاریں۔ یہ پسندیدہ چیز نہیں تھی اس کے پیشے سے اس کو پکارنا، اور کسی کو اس کے پیشے سے پکارنا نہ صرف ناپسندیدہ تھا بلکہ ذلت آمیز بات تصور کی جاتی تھی۔ تو جان بوجھ کر یہود کیا کرتے، رائنا کہتے، اے ہمارے چرواہے۔ تو گیم کھیلتے تھے، ورڈ گیم، پلینگ ود ورڈز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا کہ نہیں، بنی اسرائیل کا تو شیوا ہے کہ وہ زبان کو توڑ موڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بتایا کہ وہ الفاظ کو ان کی جگہ سے ہٹا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے یہود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، السلام علیکم، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ سارا یہود کا طرز عمل ہے۔ سلام پتہ ہے کیسے دینا ہے، السلام علیکم، لیکن وہ جان بوجھ کر لام کو مس کر دیتے، اور جب لام کو مس کرتے ترجمہ بدل جاتا۔ تو یہ کام یہود شروع سے کرتے آ رہے تھے۔ ہم سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں پڑھ رہے ہیں کہ جب انہیں کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، انہیں کہا کیا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہو، تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو انہیں کہا گیا تھا اس سے۔ تو جو بات کہی جاتی تھی اس سے بدلنے میں تو وہ پہلے ہی ماہر تھے، حِطَّةٌ کو انہوں نے خِنْدَةٌ کر دیا۔ تو یہ یہود کی عادات تھیں، ان کا شیوا تھا۔ یا دوسرا وہ کیا طریقہ اختیار کرتے کہ وہ رائنا کے بجائے رائنا کہتے، رائنا یعنی کہ جو الف تھا اس کو ہٹا دیتے، اور رائنا عربوں میں ایک گالی تھی، اور کہا کس کو جاتا تھا رائنا، جو بہت زیادہ احمق ہوتا، بے وقوف، اسٹوپڈ، جاہل، جسے کوئی عقل نہ ہو، تو یہ جان بوجھ کیسے الفاظ استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس بات کا ہونا چھوٹی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بلا کے وارننگ دی، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو۔ حرکت تو کرتے تھے یہود بنی اسرائیل، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں خبردار ہو جاؤ، بی اٹینٹیو، جو غلطی انہوں نے کی تم نے نہیں کرنی، متنبہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہود کیا کہتے تھے، بلکہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی۔ اس آیت کو آیات تربیات میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے کہ ایسی آیات جو آپ کی اور میری تربیت کے لیے آئیں کہ کیا کرنا ہے۔ ڈو اور ڈونٹس دو کلیے ہیں ہمارے قرآن پاک میں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پہلا حکم کیا آیا
کہ تم نے نہیں کرنا. پہلا ہے ڈونٹس، لا تقولو، نہ تم کہو رائنا، تم نے رائنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے اس کی جگہ وہ بتا دیا گیا. اب ڈوز بتا دیے گئے. وقولوا انظرنا، تم کہو انظرنا. انظر عربی میں کہتے ہیں نظر ڈالنا. نظر ینظرو، کسی کی طرف توجہ سے دیکھنا، اور عربی میں اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا توجہ سے انتظار کرنا، یعنی کہ ہمیں آپ کی بات مزید سننی ہے، آپ انتظار کریں، ہمیں مزید یہ بات بتائیں، ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف برائے مہربانی ہماری طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ الفاظ کا استعمال کرنا کیسے ہے، اور الفاظ کے ساتھ یہود کیسے فن کرتے تھے. ہم نے وہ کام نہیں کرنے. یہ کیا، یہ الفاظ کے ساتھ کھیلتے تھے، ورڈ گیم پلے کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہماری تو ایسی انٹینشن ہی نہیں تھی. ہم نے تو نارمل سی بات کی تھی، ہمیں تو نہیں پتا اس سے یہ ہو جائے گا، ہمیں تو نہیں پتا اس سے تم یہ مطلب نکال لو گے. تو یہ سارے طرز عمل، ان چیزوں کی یہاں مخالفت کی گئی. وَاسْمَعُوا، اور سنو. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا وَاسْمَعُوا، اس کا مطلب ہے سننا. عربی میں صرف سننے کو کہتے ہیں وَاسْمَعُوا، اور اگر غور سے سننا ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے وَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، توجہ سے سنو. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم انظرنا کہو اور سنو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک دفعہ کوئی بات کی جاتی ہے تو دھیان سے بعض دفعہ نہیں بھی جاتا، آپ اتنی گہرائی میں نہیں بھی سنتے، تو کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ صرف سن لو. اور بعض دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پاک کی محفل میں اس نیت سے نہیں آتے کہ وہ قرآن سیکھیں گے. وہ اس لیے آتے ہیں، چلو ٹائم پاس ہے، چلو جی آج وقت مل گیا، چلو فلاں قرآن کی محفل میں چلتے ہیں، چلو درس میں چلے جاتے ہیں، آج اور کوئی کام نہیں کرنے کے لیے، اچھا گھر میں برتن نہیں دھونے پڑیں گے، گھر کے کاموں سے جان چھوٹ جائے گی، تو چلو قرآن پڑھنے چلتے ہیں. اور جب قرآن کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے نا وَاسْمَعُوا، اور سنو، کیجولی سنو، صرف سنو، اور جب وہ سنتے ہیں تو پھر دل میں اتر جاتا ہے. اور ایک دفعہ اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر آپ سرسری بھی سن لیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے دل کو ٹچ کر جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی روح میں اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کا دل کرے گا آپ اور سنیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہ کہو، ٹھیک ہے، تم سنو، تمہارا کام ہے سننا. اور وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یہاں اب کافروں کے لیے دردناک عذاب کی بات کیوں کی گئی؟ دیکھیں وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے کوئی بڑا جرم تو نہیں یہاں مینشن کیا گیا ان کا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا یا انہوں نے شرک کیا، نہیں، اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ وہ صرف الفاظ سے کھیلتے تھے، اور اللہ کے نزدیک اللہ کے الفاظ سے کھیلنا بھی بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے ان کے لیے عذاب علیم آیا، درد دینے والا عذاب. تو یہاں وارننگ دے دی گئی آپ کو اور مجھے اور تمام ایمان والوں کو کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں سنیں گے. ان کی یہود کی کیا عادت تھی، وہ کیا کہتے تھے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر میں نے ایک حکم دیا، اس کی حکم عدولی کی گئی تو پھر دردناک عذاب ہے، پھر چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا. اب نوٹ کریں کہ اس آیت میں ہماری تربیت کے لیے کیا کیا آیا. سب سے پہلی چیز کہ دین کی محفل میں کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے. ہمارے ہاں دکھ کے ساتھ مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ، یا مینشن کیا ہوتا ہے کہ غیر مسلک کا کوئی بندہ آ کے نہیں بیٹھے گا، غیر مسلک کا کوئی بندہ آ کے یہاں نماز نہیں پڑھے گا. ایون اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک مسجد میں دوسرے مسجد یا فرقے کا بندہ چلا جائے، دوسرے مسلک کا بندہ چلا جائے، تو اس کو بھی میرے خیال میں جماعت کے بعد نکال دیا جاتا ہے، اور اس وارننگ کے ساتھ نکالا جاتا ہے کہ دوبارہ ہماری مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھنی. یہاں ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ دین کی کوئی بھی محفل ہو، آپ اس میں کسی کو آنے سے نہ روکیں. ہو سکتا ہے آنے والا جس نیت سے آیا اللہ اس کی نیت قبول کرے، ہو سکتا ہے اس کا دل بدل کے اللہ تعالیٰ اسے آپ کی طرف لے آئے، اپنے کلام کی طرف لے آئے. تو کبھی بھی دین کی محفل سے کسی کو نہ اٹھائیں. دوسری چیز آپ کی اور میری تربیت کے لیے آئی کہ جب کسی کو پکارو تو بہترین الفاظ میں پکارو.
جیسے اللہ نے آپ کو اور مجھے محبت کے انداز سے پکارا، اسی طرح آپ نے اور میں نے بھی لوگوں کو محبت سے پکارنا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، سسرال میں، میکے میں، بعض دفعہ کچھ ایسے الفاظ ہم استعمال کر دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف بنتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں کہا گیا وہ الفاظ ہی چھوڑ دو جس سے غلط الفاظ ٹھیک ہوں، اب رائنا غلط لفظ نہیں تھا، لفظ ٹھیک تھا، لیکن چونکہ یہود نے اس سے غلط مطلب نکال لیا، اس سے نیگیٹو چیز نکل رہی ہے، تو کیا کہا گیا کہ نہ کرو، تم ایسا الفاظ ہی نہ استعمال کرو، تم اس لفظ کو ہی بدل دو۔ تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے خاوند، آپ کے سسرال، آپ کے میکے میں آپ کا کوئی لفظ، آپ کا کوئی طریقہ ایسا ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو اسے چھوڑ دیں۔ یہ آپ کی اور میرے لیے بہت ضروری، ہم ہر آیت سے اپنی تربیت کی چیزیں نکالیں۔ پھر تیسری چیز یہ کہ جب استاد آپ کو پڑھا رہا ہے تو توجہ سے سنیں، اور اگر بات سمجھ نہیں آتی تو استاد کو اگر آپ نے بلانا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے تو عزت اور تکریم کے ساتھ بلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پکارتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح گردن گھما کر جواب نہیں دیتے تھے، پورے کا پورا مڑتے اور پھر جواب دیتے، یعنی کہ کسی کی بات سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے کے پورے متوجہ ہو کر بیٹھیں اور آپ توجہ سے بات سنیں، اور آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں جی میں نے سنا، آپ دوبارہ بتائیں تو یہ تو وہ نہیں، کوشش یہی کریں کہ پہلی دفعہ سننے میں ہی اپنا 100% لگائیں، اٹینٹیو ہو کر رہیں۔ پھر ایک اور چیز اس آیت میں ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، یعنی کہ اگر آپ کسی کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ دے دیں۔ جیسے اگر فرض کریں ہمارے ہاں ایک بندہ جاتا ہے کسی مولوی کے پاس، مفتی کے پاس، انہیں وہ بتاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے غلطی، گناہ یا زنا ہو جاتا ہے، تو عالم دین اسے یہ تو ضرور بتائیں گے کہ دیکھو یہ سخت گناہ ہے، تم ایسا نہیں کرو۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے یہ کہیں کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اس کی جگہ نکاح کر لو، ٹھیک، کسی ایسے گھر میں کر لو جو جہاں تمہاری جیب اجازت دیتی ہو، بہت بڑی فیملی میں نہ کرو، بہت اخراجات والی شادی نہ کرو، تم کفات شاری والی شادی کر لو لیکن تم نکاح کرو، تو ہمیشہ الٹرنیٹ دیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بچے ہیں اور بچے اگر آپ کے ٹی وی یا موبائل یوز کر رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بچے موبائل یوز کریں، تو اگر آپ ان سے موبائل لیں گی تو انہیں اس کا الٹرنیٹ دیں۔ آپ موبائل لے رہی ہیں تو ان کے ساتھ خود کھیلیں، انہیں خود سے ٹائم دیں، انہیں کوئی چیز پڑھ کے سنائیں، کوئی بک پڑھ کے سنا دیں، کوئی سٹوری سنا دیں، انہیں اسلام کی باتیں بتائیں، ان کے ساتھ خود ٹائم سپینڈ کریں، یا انہیں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگائیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلا جائے، ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے کہ نہیں یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، تو آخر انہوں نے کچھ تو کرنا ہے، تو جو کچھ کرنا ہے وہ کچھ آپ انہیں بتائیں کہ دیکھو بیٹا آپ یہ نہیں یہ کرو۔ تیسری چیز، ہم نے ہونا ہے محتاط۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ سب کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر نہ ماننے والوں کے لیے تو عذاب علیم ہے۔ یعنی کہ مومن کا جو طرز عمل ہے وہ محتاط ہوتا ہے نا، بارش ہو رہی ہے اور بہت تیز بارش ہے، اب آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ بارش رکنے کا انتظار کریں گے کہ روڈ صاف ہو جائے، یا پھر آپ کسی سواری پہ جائیں گے، آپ پیدل بالکل نہیں جائیں گے کہ کہیں کپڑے نہ خراب ہو جائیں۔ تو اسی طرح مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ لگ گیا تو پھر وہ کام نہیں کرنا۔ اچھا پتہ لگ گیا کہ اس بات سے روکا گیا ہے، پھر وہ روکے جانے والا کام تو کسی صورت بھی نہیں کرنا، اور کرنا کیا؟ جو اس کی جگہ حکم دیا گیا۔ تبھی آپ اور میں فلاح پا سکتے ہیں جب ہم اللہ کے اطاعت شعار ہوں گے۔ پھر اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کو اپنی نیت کو بھی صاف کرنا ہے اور اپنی توجہ بھی علم پر ہی مرکوز رکھنی ہے، استاد کی طرف ہی توجہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے، اتنا سکوت ہوتا،
اتنی خاموشی آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ آپ کے سر پہ آپ لیکچر سن رہی ہیں اور آپ کے سر پہ پرندہ بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے اور آپ کا سر نہ ہلے. ہمارا تو حال یہ کہ ہم تو چلتے پھرتے بات سنتے ہیں، آدھی سمجھ آئی، آدھی کانوں میں ماری اور آدھی سائڈ پہ کی اور چلو ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. یہاں یہی طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور ایون محدثین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی محدث کسی دوسرے محدث سے حدیث سیکھنے کے لیے جاتا تھا، اگر تو جو روایت کرنے والا راوی ہوتا تھا نا یا علم دینے والا، اگر اس کے قلم سے آواز آ رہی ہوتی تھی تو محدث اٹھ جاتے تھے، وہ اس سے حدیث نہیں لیتے تھے. اور اس کی وجہ وہ کیا بتاتے کہ اس کے قلم سے آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنے استاد کی بات صحیح نہ سنی ہو. اور آج آپ اور میں دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہمیں ہمارے لیے حدیثیں اکٹھے کرنے والوں نے کتنی محنت کی، اور آج ہم آرام سے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہمیں کیا پتہ جی یہ حدیث ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو آپ نے اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے. ہمیشہ یہاں اس آیت میں نا توہین رسالت پہ ہی بات کی گئی کہ یہود ایسا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہود کو منع نہیں کیا، یہود کو نہیں کہا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جاسوسی کرنے آتے، وہ اس لیے آتے کہ دیکھیں ذرا مسلمان کر کیا رہے ہیں. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہود جب یہ طرز عمل اختیار کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ ٹونٹ نہیں کیا، انہیں منع نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، جو ایک اور سبق ہے اس آیت میں ہمارے لیے، کہ اگر کوئی اور غلطی کر رہا ہے تو آپ اس غلطی کو اس کے سر پہ تھوپنے کے بجائے یا اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے اپنا طرز عمل چینج کر لیں. سمپل سی مثال دوں گی کہ اگر ہمارا بچہ باہر کسی کے ساتھ جا کے جھگڑا، آپ کے بیٹے نے یا آپ کی بیٹی نے کسی کے ساتھ لڑائی کی، آپ بجائے اس کے کہ جا کے ان کے گھر لڑیں اور انہیں کہیں کہ ہاں جی تمہارے بیٹے نے ایسا کیا یا تمہاری بیٹی نے ایسا کیا یا فلاں نے یہ کیا وہ کیا، اس سے اچھا آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو باہر نہیں جانا، باہر نہیں کھیلنا، اور اگر باہر کھیلنا ہے تو پھر لڑائی نہیں کرنی، اور اگر لڑائی کرنی ہے تو شکایت نہیں لگانی. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے تربیت کا. اور اس آیت میں بہترین طریقہ تربیت کا بتایا گیا کہ دوسرے کو ٹونٹ کرنے کے بجائے، دوسرے پہ بات کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کریں، خود وہ کام ہی چھوڑ دیں. اچھا یہ بچہ تم سے لڑتا ہے، بیٹا آپ اسے کھیلنا چھوڑ دیں، آپ کی لڑائی نہیں ہوگی. اچھا بیٹا آپ کسی اور اچھے بچے سے کھیلیں جو لڑائی نہ کرتا ہو. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا اور تربیت کرنے کا. تو یہ اتنا اچھا طریقہ ہے کہ جب کسی سے غلطی ہو تو آپ اپنوں کو سنائیں، اپنوں کو بتائیں کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اسی سے دوسروں کی غلطی بھی درست ہوگی. اگر آپ ڈائریکٹ تنقید کریں گے تو یہ بات مناسب نہیں لگتی، اچھا نہیں لگتا. اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے بات کریں کہ کسی کو دکھ بھی نہ ہو اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے. اب ذرا اینڈ پہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اس دور میں توہین رسالت ہوتی ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے. ہم اپنے ہی لوگوں کے رکشے چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے بائکس چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کی ریڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں. کیا اس آیت سے آپ کو اور مجھے سبق نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس آیت کو ہمارے ہر مرد کو پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ جذباتی نہیں ہوتا مسلمان، مسلمان تو تدبر رکھنے والا ہوتا ہے، مسلمان تو محتاط رویے رکھنے والا ہوتا ہے. مسلمان کو تو بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم ایسے حرکت کرو گے، ایسا کوئی کام کرو گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی تو عذاب علیم ہے. وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیم. توہین رسالت والوں کے لیے تو عذاب علیم ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس سے بچنا ہے. ہم جب ان کی کتابوں کو برا کہیں گے، ان کی چیزوں کو برا کہیں گے تو بدلے میں وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. اور اگر وہ کچھ کریں گے اور ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ ہم اپنے ہی شہر جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے. ہم نے یہ کرنا کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا. جب ہم چلتے پھرتے مومن ہوں گے تو پھر کسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. آج کیوں وہ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا قول اور فعل دونوں میں تضاد ہے. پیچھے ان کا قول آیا تھا یہود کا، وقالوا سمعنا وعصینا. آج ان کے فعل کی بات ہوئی کہ جیسا ان کا قول تھا ویسے ہی ان کا فعل تھا کہ وہ کہتے تھے رائنا کہا گیا تھا اور وہ رائنا کہتے تھے، رائنا کہتے تھے. تو یہ جو تضاد تھا ان کا قول اور فعل کا وہ یہاں بتایا گیا.
ہمارا کیا حال کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہمارا لباس ان کی طرح نہیں، ہمارے اخلاق ان کی طرح نہیں، ہمارے چہرے ان کی طرح نہیں، ہمارے چہروں پہ وہ سنت رسول نہیں، ہماری شلواریں ٹخنوں سے اونچی نہیں، ہمارے کاروبار میں امانت نہیں، ہمارے کاروبار میں سود کے بغیر کوئی کام نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وعدہ خلافی ہم میں ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں پہ قابو نہیں کریں گے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنے عمل کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنے عمل کو بدلیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی اور کسی کو کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کفار کے منہ، مشرکین کے منہ خود ہی بند ہو جائیں گے جب ہم باعمل مومن بنیں گے۔ ہمیں ایمان سے آراستہ ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کو اور اس کے حبیب کو فالو کریں گے تو پھر ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ آپ نے مولانا رومی کی آپ نے وہ نظم سنی ہوگی، تجلی نار تھی یا نور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، وہ شہرگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنی دور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا اللہ جو بنی اسرائیل کو معجزات دے سکتا ہے، جو صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کر سکتا ہے، من و سلوہ اتار سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ منکرین حق کی جڑیں کاٹ دے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ کا اور میرا کام کیا؟ ہمارا کام یہ کہ ہم باعمل ہوں، ہم سمعنا و اطعنا کی تفسیر بنیں، ہم چلتے پھرتے نظر آئیں کہ ہاں ہم نے سنا ہے اللہ اور ہم نے اتباع کر دی، ہم نے تیری ساری باتیں مان لی۔ اور جب ہم ایسے بن جائیں گے تو ہمارا ایمان جب مضبوط ہوگا، ہماری قوت مضبوط ہوگی، تو کسی باطل کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر چڑھائی کرے۔ آگے آیا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے کافر اور مشرک کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر یا بھلائی نازل ہو۔ اب یہ علیکم کس کے لیے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر اور تمام مومنین پر، اور یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر آئے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، جسے اللہ چاہے گا اس کے لیے اپنی رحمت کو مخصوص کر لے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو انتہائی بڑے فضل والا ہے۔ اور فضل عربی میں آتا ہے زائد کے لیے، ایسے فضل جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی کہ ایسا آپ پر اللہ کا رحم اور کرم جو ہر لحاظ سے زیادہ ہو۔ اور العظیم بہت ہی بڑا، العظیم ایسا بڑا ہوتا ہے جو کوانٹٹی میں بھی بڑا ہو اور کوالٹی میں بھی بڑا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے پیسے دے کر چیز لی اور آپ کو جتنے آپ نے پیسے دیے اتنی چیز نہیں ملی، یہاں وہ سسٹم کہ چیز آپ کی سوچ سے بھی بڑی ہو اور اس کی کوالٹی بھی آپ کی سوچ سے بڑی ہو، یعنی کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت انتہائی زیادہ ہے، اس کی کوالٹی تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے اور اس کی کوانٹٹی تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنی وسیع ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے جو ہے اس کو خیر دیتا ہے۔ اور مشرکین کا یہ یا یہود کا یہ طرز عمل کیوں ہے؟ وہ کیوں نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر خیر آئے؟ ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب باتیں ہوتی اور جو باتیں اچھی ہوتی، خیر کی ہوتی، اور لوگ ان سے مستفید ہونے لگے تو ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کی اور اسلام کی تعریف ہونے لگی۔ اب یہ وہ موقع تھا جو یہود سے برداشت نہیں ہوا کہ پہلے ہر جگہ ہم تھے، ہماری اجارہ داری، لوگ فتوے لینے بھی ہمارے پاس آتے، لوگ دعائیں کروانے بھی ہمارے پاس آتے، سب کچھ ہمارے پاس تھا، کرسی ان کی، اختیار ان کا۔ اب یہاں دونوں چیزیں خطرے میں پڑ گئیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہر لحاظ سے ان کی تعریف کی جائے،
جیسے ہوتا ہے نا کہ جب گھر میں کوئی اچھا کھانا بن جائے، ٹھیک ہے، تو بیٹا غلطی سے اپنی بیوی کی تعریف کر دے تو ماں کا منہ بن جاتا ہے، اور اگر ساس کی تعریف ہو جائے تو بہو کا منہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہماری ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم اپنے سامنے کسی دوسرے کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے، تو قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب تعریف کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی، کہ مسلمان تو اتنے سخی کہ جنگوں کے لیے آدھے گھر کا سامان لے آئے، پورے گھر کا سامان لے آئے۔ ہم انصار اور مہاجرین کی تعریف ہوئی کہ انصار نے اپنے گھر کا آدھا سامان مہاجرین کو دے دیا۔ اب یہ تعریف جو تھی نا، یہ یہود سے اور مشرکین سے اور منافقین سے برداشت نہ ہوئی۔ اب یہود اور مشرکین اور منافقین وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کوئی خیر نہ ملے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا، یہ اسم نکرہ ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کی خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، چاہے وہ دنیا کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ دین کی ہو، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح کی کوئی بھلائی اور کوئی خیر نہ ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تو جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر رحمت کا ارادہ کر لیں، وہ دینا چاہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کوئی خیر نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ خیر آپ تک پہنچا نہیں سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اگر اللہ کی رحمت کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تم میں سے کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے، کسی پر کرم کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو آج آپ اور میں حساب لگا لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ بڑا ہی پھر غفور الرحیم کہ اس نے آپ کو اور مجھے مصحف کے سامنے لا بٹھایا، آپ کو اور مجھے قرآن پاک کے سامنے بٹھا دیا، تو آپ کے اور میرے لیے تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی، ہمیں مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، مسلم گھرانوں میں پیدا کیا، ہماری زبانوں پہ ہمارے والدین نے سب سے پہلے جو بات سکھائی وہ لا الہ۔ مائیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، مسلمان گھروں کی مائیں کیا کہتی ہیں، بچہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کو یاد ہوگا سب کو اپنا بچپن میں، یا آپ اپنے بچوں کے اگر ٹائم کو یاد کریں تو شروع سے ہی مسلم گھرانوں میں مائیں کیا سکھاتی ہیں، بچے کو کھانا کھلا رہی ہیں، سیریل کھلا رہی ہیں، کچھ بھی کھلا رہی ہیں، کیا کہیں گی، پڑھو بیٹا بسم اللہ۔ تو یہ ہماری گھٹی میں ہے۔ تو اللہ کا کرم اور اس کے بعد اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ کہ ہم نے اس دین کو پہلے کیجولی لیا ہوا تھا۔ ہم بس قرآن پڑھتے تھے، اٹھا قرآن پڑھا، ڈیلی روٹین میں ایک لائف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے وہ سمجھ دے دی۔ ہم کیوں کہتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ تو ہمیں دین کی فقہ دے دے، ہمیں دین کی سمجھ دے۔ اللہم اہدنا، اے اللہ تو ہمیں اس قرآن سے ہدایت دے، وسددنا، اور ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ پر میں خوش نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کے سامنے لا بٹھایا۔ ہم نے جب سے سورہ البقرہ شروع کی تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے دل بدل گئے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو لگا ہوگا کہ ہم نے زندگی کا بہت حصہ فضول میں ضائع کر دیا، بہت سے لوگوں نے اپنی بہت سی چیزوں کو بدل لیا ہوگا۔ تو یہ وہ فضل ہے جو اللہ کا آپ کے اور میرے اوپر ہے، اور یہاں پر ہی یہ آیت آتی ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ کا فضل وہ جسے چاہے اپنے لیے خاص کر لے، جسے چاہے اسے اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت دے، اور اس کے وقت میں برکت دے کہ وہ قرآن کو پڑھے، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ زندگی میں قرآن سیکھنے والا بنے۔ اور یہ اللہ کا فضل، اور اس فضل پہ آپ اور میں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، ایسا ہمیں اس قرآن کو پڑھنے والا بنائے جیسا اس کا حق، اور ہمیں بہترین طریقے سے اپنی رحمت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، کیونکہ نعمتیں اور رحمتیں بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا ہم پر ہے۔ ہم اس کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اگر ہم اس سے اچھی طرح مستفید ہو گئے تو اس کا مطلب کہ ہم نے کامیابی اور کامرانی اور فوز عظیم پا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے اس دین پر چلنے والا بنائے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My